أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 244 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 16واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر اگر کسی ملک میں کوئی وبا یا کوئی فوج اس پر کوئی چڑھائی کر لے، لشکر کشی کرے، تو پھر کیا حکم ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ تو یہاں سے بات آگے چلی، اور یہ ایک واقعہ کے طور پر قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل سے جو واقعہ پیش آیا، اس وقت پھر یہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جا کر کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کریں۔ تو جنگ کی بات جب آئی تو وہاں ساتھ ہی انفاق کی بات بھی آئی کہ مال کے بغیر، مال خرچ کیے بغیر جنگ نہیں ہوتی، اور مال کی محبت جو ہے انسان کو جنگ سے روکتی ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر فی سبیل اللہ کی جو اصطلاح ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں، اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ اصطلاح ہوتی ہے کسی ایک زبان کو اس کے فہم تک پہنچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو الفاظ بولے جائیں وہ اس کی اصطلاح کہلاتی ہے۔ اب فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کے معنی یہاں بالکل کلیئر ہو گئے۔ جیسے ہم نے دیکھا قرآن مجید میں ہدی للمتقین، اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ہدی للمتقین کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اسی طرح فاسق کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ تو اس اعتبار سے قرآن مجید اپنی اصطلاحات کی تشریح خود ہی کر دیتا ہے۔ اب یہ فی سبیل اللہ ایک اصطلاح ہے۔ ہم عام طور پر فی سبیل اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرم میں ایک برف کی پٹی ڈالی اور باہر لکھ دیا فی سبیل اللہ، جو پانی پیے یہ فی سبیل اللہ ہے۔ کسی ایک فقیر کو 1 روپیہ دیا تو فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ اس نیکی کی نفی نہیں ہے، یہ یقیناً فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں انسان کے خرچ کرنے کا نام ہے۔ لیکن جو قرآن مجید اس کی چوٹی بیان کرتا ہے، وہ چوٹی ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی غرض سے جنگ کرنا، وہ ہے فی سبیل اللہ۔ اور اس بات کو اس آیت میں قرآن نے کلیئر کیا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 195 میں یہ بات کہہ دی تھی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں کے سمیٹنے کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انفاق کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور ساتھ ہی یہ بات کہہ دی، اللہ کی راہ میں اقامت دین کی غرض سے خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ اپنے اوپر احسان مانتا ہے، اور احسان کا بدلہ پھر قرآن کہہ دیتا ہے ایک دوسرے مقام پر، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ غزوہ احد میں جب واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر پھر جو پکار لگی کہ ابو سفیان دوبارہ واپس آئے گا، تو وہ لوگ میرے ساتھ جو پہلے تھے وہی جائیں گے۔ تو صحابہ نکلے، پھر اللہ نے اس پر یہ آیت کہی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی ہے، انہوں نے اللہ پر احسان کیا ہے۔ اور یہی بات یہاں کہی جا رہی تھی، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو،
ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید نے آج اس آیت میں خاص طور پر یہ جو اصطلاحات ہیں اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کے بغیر جنگ نہیں ہوتی، اور جنگ کس کے لیے کرنی ہے؟ اقامت دین کی خاطر۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، جان رکھو یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔